عورت پکا کے رکھے گی، اور جب وہ نہیں رکھتی ہے اس پہ ظلم ہوتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عورت مارچ کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آخر میں رکھ کے سب سے پہلے اپنے بچے، اپنے میاں، اپنے سسرال، اپنے پورے خاندان کو کھانا کھلائے، اس کے بعد پھر اس کے کھانے کی باری آتی ہے۔ تو بھوک کا جو سوال ہے وہ عورتوں پہ خاص طور پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے۔ مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے، بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے۔ اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ، اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اور 1887 میں۔ سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے، لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے۔ حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری، وہ کام صحیح نہیں، وہ ان اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے۔ وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈانسنگ، فلم ایکٹنگ، ماڈلنگ، یہ سارے کام حرام ہیں۔ بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا، جوئے کے اڈے میں کام کرنا، غیر اسلامک کام کرنا، یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے، پوٹری، برتن بنا سکتی ہے، آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے۔ اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز۔ وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے، یہ کام صحیح نہیں۔ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے، والد کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے۔ اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، نرس بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا ضروری ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے، میری والدہ حجاب کرے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے، کم از کم ڈاکٹر بنے، گائنیکولوجسٹ بنے۔ لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں، ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے۔ فائنینشیل obligation اسلام میں، معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے۔ عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ، فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے، چاہے وہ روٹی، کپڑا یا مکان ہو، چاہے کھانے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو، یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے، جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے، وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے، اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی
अपने फैमिली, अपने खानदान पे खर्चा नहीं करेंगी तो भी सही है, चाहे तो कर सकती है, क्योंकि अगर औरत जो पैसा कमाती है वो सारा पैसा उसका होता है। फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी है मर्द की। इस्लाम में चाहे बीवी गरीब हो या अमीर हो, चाहे शोहर गरीब या अमीर हो, वो शोहर की जिम्मेदारी है कि माशी खर्चा, सारा फाइनेंशियल खर्चा घर का वो उठाए। अगर औरत चाहे तो काम कर सकती है, लेकिन उससे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस्लाम में औरत माशी तरीके से बड़ी जिम्मे है, और औरत के माशी अगर आप देखेंगे हुकूक वो कई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब शादी होती है, शादी के वक्त, निकाह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह औरत को महर दिया जाता है, उसका फायदा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि आप औरत को शादी में निकाह के वक्त एक तोहफा दो। महर निकाह के लिए फर्ज है, महर के बिना निकाह हो ही नहीं सकता, और औरत इज ऑन द रिसीविंग एंड, उसे फायदा है। लेकिन हमारे इस मुल्क के माशरे में, हिंदुस्तानी तहजीब में उल्टा है। हिंदुस्तानी तहजीब में शादी के वक्त औरत मर्द को दहेज देती है, औरत मर्द को डाउरी देती है, और ये बहुत आम है। अफसोस की बात है कि कई मुसलमान भी इस हिंदुस्तानी तहजीब को इख्तियार करते हैं। मर्द निकाह के टाइम पे औरत को महर देता है, लेकिन हमारे माशरे में, हिंदुस्तानी माशरे में उल्टा है। डाउरी औरत मर्द को देती है, और उसके मयार के हिसाब से अगर वो ग्रेजुएट है तो 1 लाख रुपया डाउरी दहेज, अगर इंजीनियर है तो 5 लाख रुपया, अगर डॉक्टर है तो 10 लाख रुपया, 1 मिलियन रुपीस, जैसे भेड़ बकरियों को बेचा जाता है मंडी में। इस्लाम में औरत से दहेज या डाउरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांगना हराम है। अगर आप इंडिकेशन भी देते हैं ढके छुपे अंदाज में, अगर लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, उसका मतलब 4 बेडरूम का फ्लैट डाउरी में दो, दहेज में दो, यह हराम है। या कोई कहे कि मेरे बेटे को मर्सिडीज कार में घूमने की आदत है, यानी इनडायरेक्टली ढके छुपे अंदाज में आप कह रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए दहेज में। जी मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।